السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات اور مدرسات، متفق علیہ ایک روایت کی آپ لوگوں کے سامنے تشریح چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ 7 ایسے لوگ ہیں، یا تو 7 ایسے اشخاص ہیں جو اللہ رب العالمین کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ تو ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ سب سے پہلا میں نے کیا بتلایا تھا؟ امام عادل۔ دوسرا کیا بتلایا تھا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ تیسرا کیا بتلایا تھا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ اور چوتھا آدمی کیا بتلایا تھا؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اسی کے بارے میں تشریح چل رہی ہے کہ 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے دوستی کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دشمنی کر رہے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جن کی دوستی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور دشمنی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ اسلام میں دوستی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام میں دوستی کی کتنی اہمیت ہے کہ دوست بنانا اسلام میں کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتلائی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ایسے 2 لوگ رہیں گے، یا تو ایسے 2 عورتیں رہیں گی جو اللہ کے لیے دوستی کر رہی ہوں اور اللہ کے لیے دشمنی کر رہی ہوں۔ دیکھیے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو کیا ہے؟ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، انسانیت کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ ایک انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہیں جو رشتے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ کیا ہے؟ دوستی کا بھی ہوتا ہے۔ ایک رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ دوستی کا بھی ہوتا ہے، جو انسان کو سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اندر نبھانا رہتا ہے۔ دوستی کے اندر کیا رہتا ہے؟ سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس کو نبھانا رہتا ہے۔ دین اسلام نے دوستی کے معیار کو بتلایا ہے اور دوستی کی اہمیت کو بتلایا ہے اور اس کی شرائط کو بتلایا ہے کہ ہم کیسے دوستی اپنائیں اور کس وجہ سے اپنائیں اور کس کے لیے اپنائیں۔ دین اسلام نے دوستی کی اچھی خاصی کیا کیا ہے؟ فضیلت بیان کی ہے کہ دوستی کی فضیلت یہ بتلائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ یہ تو معلوم ہو گیا۔ دین اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو دین اسلام نے ایک تصور ہم کو اخوت کا بھی دیا ہے۔ اس کا دیا ہے؟ اخوت کا بھی دیا ہے، یعنی بھائی ہونے کا۔ کوئی بھی ایک آدمی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کس چیز کا رشتہ ہے؟ اخوت کا۔ کس چیز کا رشتہ ہے؟
اخوت کا، یعنی بھائی اور بہن کا کیا ہے رشتہ ہے۔ دین اسلام نے ہم کو یہ تصور دیا ہے کہ ایک مومن کا ایک دوسرے مومن کے ساتھ کس چیز کا رشتہ رہتا ہے؟ اخوت کا۔ کس کا رہتا ہے؟ یعنی بھائی پن کا، بھائی ہونے کا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے تھے اپنی بیوی کو لے کر کے، سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ بہت مشہور بات ہے نا یہ، کتنی بیویاں تھیں؟ بعض لوگوں نے 2 کہا، بعض لوگوں نے 3 بھی کہا ہے۔ ایک سارہ اور دوسرا ہاجرہ، ایک سارہ اور دوسرا ہاجرہ۔ تو سارہ علیہ السلام کو لے کر کے مصر گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کو پکڑ لیا، سارہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتلایا تھا کہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ میری بہن ہے۔ یعنی بیوی کا تو رشتہ ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے ہم کو تصور دیا ہے اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ وہ اس بادشاہ کے نقصان سے کیا رہے؟ بچ کر کے رہے۔ اس بادشاہ سے کیا ہے؟ اس کے ضرر سے نقصان سے کیا رہے؟ وہ سارہ علیہ السلام بچ کے رہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے۔ اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت کر کے کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ آئے، تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین تھے، یعنی جو بیار و مددگار مکہ سے مدینہ آئے تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ جن کے پاس کھانے کے سامان تھے، نہ جس کے پاس کپڑے تھے، نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مواخات کا معاملہ فرمایا تھا کہ ایک انصاری کو کہہ دیا کہ تم ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لو، اپنا کیا کر لو؟ بھائی بنا لو۔ تو دین اسلام نے ہم کو اخوت کا درس دیا ہے، اور دین اسلام نے ایک بتلایا، دوستی کا بھی بتلایا کہ اگر کسی کے ساتھ تم کو اخوت کے ساتھ ساتھ دوستی بھی کرنا ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے جائز ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کیا کرے؟ دوستی کرے، لیکن اس کے اندر کیا رہنی چاہیے؟ اخلاص اور سچائی کیا رہنی چاہیے؟ ورنہ دوست سے بڑھ کر کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ دوست ہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دوست کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ یعنی اخلاص ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دوستی کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اور دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر کہ ایک انسان کا ان کی زندگی میں دوستی کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا اثر پذیر ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک شرابی سے دوستی بنا لیا۔ کس سے دوستی بنا لیا؟ کتنے دن اس سے بچ سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، شراب پینے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ ایک چور کے ساتھ اس نے دوستی کر لی، ایک چور کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو کتنے دن تک وہ رہ سکتا ہے؟ محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس چور کی جو صفت ہے چوری کرنے کی، اس کے دماغ میں بھی گھومے گا کہ میں بھی کر لوں گا، میں بھی ایسا کروں۔ اگر شرابی کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ دوستی اپنائی، دوستی کر لی، شرابی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وقت گزارنا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ بھی شرابی کے عادی ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے دین اسلام نے بتلایا ہے کہ دوستی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دین اسلام نے اس کی صفت بتلائی ہے، دوستی کی صفت بتلائی ہے کہ کس آدمی کو دوست بنانا ہے۔ دین اسلام نے بتلایا ہے کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے آدمی کو دوست بناؤ کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے کیا بتلایا ہے کہ کس سے دوستی کرنا ہے؟ ایسے آدمی سے دوستی کرنا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد ہو جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جب تم اس سے بات کرو، اپنے دوست سے بات کرو، تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ یعنی لایانی باتیں نہیں، کہ ایسا نہیں ہے دو دوست بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے لایانی باتیں کر رہے ہیں، حرام کاری کی باتیں کر رہے ہیں، یا تو غلط باتیں کر رہے ہیں، یا تو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں چغلی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ دوستی میں ایسی ہونی چاہیے کہ جب تم اس سے بات کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے نالج میں کیا ہو؟ اضافہ ہو، تمہارا علم میں بڑھے۔ یعنی جب بھی تم بات کرو دین اسلام کی بات کرو، جب بھی تم بات کرو انسانیت کی بات کرو، جب بھی تم بات کرو تو اللہ کی بات کرو، جب بھی تم بات کرو تو رسول کی بات کرو، جب بھی تم بات کرو تو ایمان کی بات کرو۔ تو ایسے دوست
کہ جن کو تم دیکھو اور ان سے بات کرو تو تمہارے علم میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ اسی طریقے سے تیسری نسبت بتلائی ہے کہ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل دیکھ کر کے تم کو آخرت یاد ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کے بارے میں دین اسلام بتلایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جس کو من اس کے ساتھ کیا ہے دوستی کر لینا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر جو بتلانی اہم ہے، اور جو ماحول چل رہا ہے، یا تو جو گندا ماحول چل رہا ہے اس کے بارے میں، کہ ایک مرد مرد سے دوستی ہوتی ہے، ایک مرد عورت سے دوستی نہیں ہوتی ہے، ایک مرد کا عورت سے دوستی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں جو یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں یا ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ دوستی نہیں ہے، وہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی کا وہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دوست رہیں، وہ ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیا ہے دوستی کر لے اور بتلائے کہ یہ میرا دوست ہیں، یہ میرے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہم اچھے سے رہتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے اندر غلط آئے گا ہی، شیطانی کام آئے گا ہی، یا تو شیطان بہکائے گا ہی۔ اسی لیے دین اسلام نے سختی سے ساتھ منع کیا ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ دوستی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ تیسرا کیا آ جاتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دوستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یعنی موبائل کے ذریعہ سے ہو، یا تو بات چیت کے ذریعہ سے ہو، یا تو کسی بھی صورت میں ہو۔ دین اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے گناہ جنم ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے جرائم جنم ہوتے ہیں، اس کے ذریعہ سے خرابی کیا ہوتی ہے؟ جنم لیتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد جو آنے والی جو آدمی ہے، یا تو جو حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے وہی چیز بتلائی جائے گی کہ دین اسلام نے کیسے ایک مرد کو دوسرے مرد عورت کے ساتھ، یا تو ایک عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ دوستی سے کیسے روکا ہے، اس چیز کو بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی